ان حالات میں وہ لوگ آج بیان دے رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جن کی آستینیں ہمارے مسلمانوں کے خون سے تر ہیں، جن کا دامن بابری مسجد کی شہادت سے داغدار ہے، وہ آج مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، این آر سی اور سی اے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بابری مسجد شہادت کی بات نہیں کرتے، لیکن این آر سی سی اے کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکایا جا رہا ہے، وہ اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ وہ نام ہے آر ایس ایس کی چیف موہن بھاگوت کا، جن کے اشارے پہ حکومت چلتی ہے۔ آج وہ نام نہاد تنظیم ان کی مسلم منچ کے بینر تلے اس کے اسٹیج سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، یا واقعی میں ایمانداری سے مسلمانوں کی طرف انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا؟ آپ اس کو کیا کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ میں نے آر ایس ایس کے چیف سنچالک جناب موہن بھاگوت صاحب کا بیان سنا۔ جی، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ادارے اپنے دستور سے پہچانے جاتے ہیں، جی، آرگنائزیشن اپنی بائی لاز اور سنستھائیں اپنی وچار دھارا سے پہچانی جاتی ہیں۔ جی، آر ایس ایس کی وچار دھارا کوئی چھپی ہوئی وچار دھارا نہیں ہے، جی، اسے سوشل پلیٹ فارم سے، پولیٹیکل پلیٹ فارم سے، اور اب تو میں کہہ لوں کہ بیوروکریٹس کے پلیٹ فارم سے بھی اس کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ اور ان وچار دھاراؤں سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ بھارت کے کروڑوں لوگوں کو متبھید ہے، اور متبھید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف ضرور ہے، اور اختلاف جب تک وہ آئیڈیالوجی باقی ہے ہمارا اختلاف بھی باقی رہے گا۔ لیکن موہن بھاگوت صاحب نے جس میٹھے لب و لہجے میں بیان دیا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، میں ان کا سواگت کرتا ہوں، اور موہن بھاگوت جی کو ایک اچھا میسج دیش کے پرتی دینے کے لیے میں انہیں دھنیہ واد کرتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ بیان بہت میٹھا ہے، بہت زیادہ اتاولے نہ ہو جائیں ورنہ شوگر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ جی، بے شک۔ مسلمان اپنے ان کاموں پہ توجہ دیں جو کام انہوں نے پچھلے 70 سالوں سے اس دیش میں کیا ہے۔ لوگوں کے کام آنا، مصیبت کے وقت میں لوگوں کو کاندھا دینا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ بدقسمتی سے انگریزوں کے جانے کے بعد جب یہ ملک بٹوارا ہو گیا، بدقسمتی سے بٹوارا ہوا، ظاہر ہے کہ ملک کا بٹوارا ایک ایسا زخم ہے جسے شاید بھلانا مشکل ہے۔ ان 70 سالوں میں بھارت کے مسلمانوں نے آج جو کچھ بھی ترقی کی ہے، اس میں حکومت کی یہ پولیٹیکل پارٹیز کی مدد نہیں بلکہ انہوں نے اپنے بلبوتے پہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملا، لیکن مسلمان نے اس ملک کو کیپٹن عبدالحمید دیا۔ مسلمانوں کو کسی بھی سنستھا اور ادارے میں کوئی ریزرویشن نہیں، بلکہ سچائی ہے کہ ٹیلنٹڈ بچوں کو دور رکھا گیا۔ اس کے بعد بھی ہم اپنے بلبوتے پر، اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کو ہم نے ویر عبدالحمید دیا، اے پی جے عبدالکلام دیے، کرکٹ کے میدان میں عرفان اور اظہر دیا، اور ہر شعبے میں ہم نے لوگوں کو دیا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس ملک میں جو کچھ بھی ترقی کی ہے وہ اس ملک کو اپنا وطن سمجھتے ہوئے، راشٹریتا کے پریم کے تحت، اور اس دیش کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہوئے کام کیا ہے، جس کام کے لیے ہمیں نہ کبھی ایوارڈ ملا ہے اور نہ ہم ایوارڈ کے منتظر ہیں۔ موہن بھاگوت صاحب نے، جناب موہن بھاگوت صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے، میں اس بیان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں، جبکہ بہت سارے لوگ اسے یو پی کے چناؤ کے مد نظر دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اسے ایک اچھی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ پچھلے 7-8 سالوں میں، اسپیشلی 7 سالوں میں جو اس قدر نفرتیں بڑھی ہیں، کیا وہ اچانک بڑھ گئی یا اسے پراپر طریقے سے مارکیٹنگ کی گئی اس کی؟ ٹیلی ویژن چینلوں پہ جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ 1 منٹ کے ایڈ دینے کے لیے لاکھوں روپے لیتے ہیں، اور انہوں نے ہزاروں گھنٹے نفرت کے نام کر دیے۔ اس کی پیمنٹ کون کر رہا ہے؟ اسے پیمنٹ کون کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ جس طریقے سے اس سے پہلے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب نے بھی ایک بیان میں موب لنچر اور گو رکشکوں کو انہوں نے کرمنل کہا تھا، لیکن کیا اس کے بعد یہ حادثے رک گئے؟
اگر رک جاتے تو میں سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے، آر ایس ایس کی نہیں ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ حالانکہ یہ سچائی ہے کہ گورنمنٹ کو کنٹرول کون کرتے ہیں، لیکن ہم آر ایس ایس کی طاقت، اس کی شکتی اور اس کے آرگنائز طریقے سے چلنے والی کوالٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ہم مانتے ہیں۔ میں موہن بھاگوت صاحب کو اس وجہ کر میں پوری عزت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی صحیح، مگر آپ نے مضبوط طریقے سے اپنی آرگنائزیشن کو کھڑا کیا۔ آج آپ کے مقابلے میں ہماری کوئی آرگنائزیشن 10 آرگنائزیشن مل کر بھی کہیں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں جناب موہن بھاگوت صاحب کے اس بیان کو ویلکم کرتے ہوئے ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس بیان کی آڑ میں ہماری قوم کے بچولیے کہیں دوبارہ ملت فروشی کا دھندا شروع نہ کر دیں۔ یہ جو آپ نے بات کہی، یہ شروعات ہو چکی ہے۔ ہماری قوم میں موجود میر جعفر اور میر صادقوں نے اس بیان کے بعد میں موہن بھاگوت اور آر ایس ایس کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے ہیں۔ نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ملت فروشی کا کام شروع نہ ہو جائے جو پچھلے 70 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدھ عہدے کے لیے اور معمولی عہدے کے لیے اور اپنی ذاتی اغراض اور فائدے کے لیے، اگر یہ ملت کی عمومی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا جس کا کرتویہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے، مسلمان دیکھیں اس ملک میں بہت کچھ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ محنت تو مسلمان خود کرتا ہے ماشاءاللہ، لیکن جو سیکیورٹی، جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری ہے، جان مال کی رکشا کی، وہ تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں۔ آپ دیکھیں ابھی کورونا کے زمانے میں جب اتنی وبا پھیلی، اتنی بیماری پھیلی، بھینکر بیماری، ہم نے دیکھا کہ باپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، بیٹا اسے کاندھا دینے کو تیار نہیں ہے، مسلمان لڑکوں نے اسے اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور اس کا کریا کرم اور اس کی انتم سنسکار کے لیے انہیں مشان گھاٹ تک یا جہاں تک پہنچانا تھا وہاں پہنچایا۔ لیکن اس کا جواب ہمیں کیا ملا؟ اس کا جواب ملا کہ ایک بزرگ کی داڑھی کاٹی گئی، اسے مارا گیا اور اسے ایکسپوز کرنے والوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ جو دوہرا معیار ہے، میں واضح طور پہ آپ کے ذریعے سے جناب موہن بھاگوت صاحب تک یہ بات میں بڑے ادب کے ساتھ پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کے اس بیان کا ہم جتنا وارم ویلکم کر رہے ہیں، آپ کے لوگ کیا اس کا سواگت کریں گے؟ جب سب کا ہمارا ڈی این اے ایک ہے، اور بالکل آپ نے سچ کہا ہے موہن بھاگوت صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس دیش کے بھارتیوں کا ڈی این اے سب ایک ہے۔ میں تو کہتا ہوں ساری دنیا کے انسانوں کا ڈی این اے ایک ہے، لیکن چلیے اگر انڈین ڈی این اے بھی مان لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد اس دیش بھارت کے ماننیہ گرہ منتری آنریبل ہوم منسٹر جناب امیت شاہ صاحب یہ اعلان کریں گے کہ این آر سی کا مدعا ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے، وی آر ایکول، ہم سب ایک ہیں؟ بالکل، بہت اہم سوال کھڑا ہے۔ ہم سب ایک ہیں۔ کیا اس کے بعد اس این آر سی کے لیے اور اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے اور اس دیش میں اپنے آپ کو اس دیش کا ناگرک بنانے اور ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری ماں بہنوں کو دوبارہ سڑکوں پہ تو نہیں بیٹھنا پڑے گا؟ ایک سوال یہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میرے ان سوالوں پر سکتہ میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ بہت محبت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے۔ دیکھیے، پارٹی کوئی بھی ہو، دیش کے پردھان منتری صاحب اور ہوم منسٹر صاحب، یہ جو بھی لوگ ہیں، اختلاف اور ویچارک متبھید کے باوجود ہم ان کی عزت کرتے تھے اور کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہماری اپنے ایک سنسکار ہے۔ لیکن ایک سوال بہت سارے اٹھتے ہیں، کیا اس کے بعد سوامی نرسنگانند جو دن رات آگ اگال رہا ہے اسلام کے خلاف، پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، کیا انہیں یہ حکومت قانونی طور پہ لگام دے گی؟ لگام دے گی؟ اہم سوال۔ بھارت کا ایک مسلمان بھی کسی کے دھرم میں اور کسی کے دھارمک مہاپروشوں کے بارے میں ایک غلط لفظ کبھی بولتا نہیں ہے، اور اگر بول دے تو ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا پشپندر صاحب جو دن رات جھوٹ بولنے کے چمپئن ہیں اور نفرت، ان کی پوری ویڈیوز دیکھ لیجئے، سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں جناب موہن بھاگوت صاحب جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں اور دیش کے ایک بہت بڑے آر ایس ایس کے چیف ہیں، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس جھوٹ پر پابندی لگے گی؟ نفرتیں وہاں سے پھیل رہی ہیں حضور، نفرتیں ہماری طرف سے نہیں پھیل رہی ہیں، نفرتیں حضور وہاں سے پھیل رہی ہیں جو جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس بیان کو ایک اچھے پیرائے میں لیتا ہوں کہ ہر رات کے بعد ایک سویرا آتا ہے۔ اگر واقعی آر ایس ایس کی سوچ اس طرف جا رہی ہے
تو ہم اس سوچ کا سواگت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں ایک ایسی شانتی اور ایک ایسا پرامن فضا یہاں قائم ہو جائے کہ ہندو بھائی اور مسلمان بھائی مل کر اتنی ترقی کریں کہ ہمارا بھارت امریکہ سے بڑی طاقت، چائنا سے بڑی طاقت بن جائے اور ہم یہ آس پاس کے لوگوں کو انٹرفیئر کرنے کا موقع نہ دیں. اور ہم کل بھی کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. محترم، آپ نے کئی سوال کھڑے کیے اور موہن بھاگوت صاحب کے اس بیان کا ویلکم بھی کیا. کیا صرف بیان دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یا آر ایس ایس کو یا موہن بھاگوت صاحب کو ایک وائٹ پیپر جاری کرنا ہوگا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم ہوگی اور جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، چاہے وہ اسیمانند ہو یا جو بھی سوامی ہو، جن لوگوں نے ہماری جو جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کی، اسلام کے خلاف بولا، قرآن شریف کے خلاف بولا، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں گستاخی کی، نعوذ باللہ، تو کیا ان لوگوں پر کارروائی ہوگی؟ میں وہی سوال کروں گا کہ کیا وائٹ پیپر جاری کرنا ضروری ہے؟ اور جیسے کہ آپ عمارت شریعہ اور بہار پٹنہ کے بھی ٹرسٹیوں میں سے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور بڑی جماعتوں کی بھی ذمہ دار ہیں، کیا ہماری ان تنظیموں کا بھی یہی خیال ہوگا جو آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے، فی الحال تو میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے. جی. مجھے لگتا ہے کہ میرے بڑوں کا خیال مجھ سے زیادہ بہتر ہوگا. جی. چونکہ میں چھوٹا ہوں تو، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ عمارت شریعہ ایک بہت باوقار ادارہ ہے، بہت ہی باوقار ادارہ ہے. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ اداروں کی طرف سے ملت کی فلاح اور ملت کی عظمت اور وقار کی ہی باتیں آتی ہیں. جی. اور وائٹ پیپر یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں آر ایس ایس اپنی جانب سے کہ جو ہندوتوا کا جو ان کا ایجنڈا ہے، کیا اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ اس ملک کے قانون کی حفاظت کریں گے وہ لوگ، یا کوئی ایسا قانون نہیں نافذ کریں گے جس سے کہ مسلمانوں کو یا اس ملک کی اقلیتوں کو جو درپیش مسائل ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آر ایس ایس اس طرح کا اعلان کرے؟ صرف اعلان سے نہیں ہوگا، لکھت روپ سے اس کو جاری کرنے کی کوشش کرے. ایسی کوئی بات؟ میں آپ کے سوال اور آپ کے درد سے متفق ہوں. جی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کرنا تو آر ایس ایس کو ہے. جی. مجھے تو کرنا ہے نہیں. آپ ان سے مطالبہ تو کرتے ہیں. جناب موہن بھاگوت صاحب نے جب محبت کے 2 قدم بڑھا دیے ہیں تو ہم ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا 10 قدم محبت کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا، جی. راشٹر کے لیے ہوگا، مانوتا کے لیے ہوگا. جی. اور ہم آپ کے ویچاروں سے اور آپ کی پالیسیوں سے جی. 2 ٹوک اختلاف رکھنے کے باوجود، جی. 2 ٹوک اختلاف رکھنے کے باوجود جی. مانوتا کے لیے، بھارت دیش کے لیے، سچائی کے لیے آپ 2 قدم آئیں گے، ہم 200 قدم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو بڑا مانیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے اتنی بات تو چھوٹے ہونے کی حیثیت سے کر ہی سکتے ہیں جی. کہ مانیور سرکار آپ کی ہے، سب کچھ آپ ہی کا ہے، جی. اور مسلمان بھی آپ کے ہیں، آپ انہیں اپنا بنا رہے ہیں اور ہم بھی آپ کو اپنا مانتے ہیں. تو اس دیش میں کیوں نہ ایک جوڈیشری ٹریبونل بنا دی جائے کہ جتنی موب لنچنگ ہوئی ہے اور جتنی ڈسکرمنیشن ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان ہی کیوں، ہمارے دلت بھائی، جی. ہمارے ونچت سماج، بہوجن سماج، ہم کہتے ہیں ہمارے کسی بھی ذات برادری کے ساتھ، تو ان کی سنوائی ہو اور ایک ٹائم فریم کے اندر 15 دن 16 دن کے اندر اسے سزا ملنی چاہیے. جی. دیکھیے ہمارے دیش کی میڈیا ایک سزا کہاں، یہ تو گلپوشی کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو قتل عام کرتے ہیں ان کو بلا کے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کی گلپوشی کرتے ہیں یہ لوگ. میں اپنے دیش کے میڈیا پر بہت حیران ہوں جی. کہ یہ اینکر حضرات، یہ جرنلسٹ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. جی. ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ جتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مانسکتا کہاں چلی گئی ہے کہ ایک ٹیلی ویژن کا آنر اپنے ٹی وی پر ایک راج نیتا سے پوچھتا ہے کہ آپ آملیٹ کیسے بناتے ہیں، جی. اس آملیٹ کو پلٹتے کیسے ہیں، اس آملیٹ کو کھاتے کیسے ہیں. جی. لیکن اس اینکر کو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ دبئی کے اندر کیرلا کے ایک ہندو بھائی، ہمارے کیرلا کے ایک ہندو بھائی ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور وہاں کی عدالت ان کو سزائے موت دیتی ہے، اور اس ہندو بھائی کو لولو کمپنی کے چیئرمین یوسف علی، ایک مسلمان، 1 کروڑ روپے دے کر چھڑواتا ہے، ان کی جان بخشواتا ہے. اور وہ بھائی ہمارا بھی جون کے مہینے میں جب کیرلا اترتے ہیں تو سارے میڈیا میں ان کو کور تو کیا، ان کی باتیں لی، مگر دکھایا کسی نے نہیں.
کیونکہ وہاں پر یہ اپر ہینڈ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے یہ عظیم کام کیا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ہمارے اچھے کام بتانا نہیں چاہتے, اچھے کام دکھانا نہیں چاہتے, اچھے کام سنانا نہیں چاہتے. آپ کو مسلمانوں کا ایک بگڑا ہوا نوجوان پاکٹ ماری کرتا ہوا تو نظر آ جاتا ہے, مگر آپ کے ارتھیوں کو اور آپ کے جنازوں کو کاندھا دینے والا وہ ہماری جماعت اور ہمارے نوجوان آپ کو کبھی نظر نہیں آتے. تو شاید علاج آپ کے نظر کی ہونی چاہیے. آج اس ملک کے ماحول کو اگر کسی نے برباد کیا ہے تو پاکستان کو لشکر طیبہ نے برباد کیا, بھارت کو لشکر میڈیا نے برباد کیا ہے. بہت خوب, بہت خوب. یہ تھی مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے گفتگو کا جو ہم نے آغاز کیا, جو سوال کیا اس پہ بہت تفصیلی جواب دیا. میں اب بہت ہی اہم جو ہے سوال اور ان کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا. وہ سوال محترم یہ ہے کہ ہماری جو مدارس ہے, دینی مدارس ہے, بڑے بڑے دارالعلوم ہیں, اور جو ہمارا اسلامی نظام ہے اس میں آج کل بات کی جا رہی ہے عصری تعلیم کی, کہ عصری تعلیم پر توجہ دینی چاہیے, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہونا چاہیے. تو آپ اس سے کہاں تک متفق ہے؟ کیا یہ پیش رفت جو ہے دے رہا ہے درست ہے, یا بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جب وقت پر آپ مردوں کی طرح اچھے کام نہیں کرتے ہیں تو وقت نکل جانے کے بعد عورتوں کی طرح آپ کو رونا پڑتا ہے. جی. اس ملک میں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے, تالی بجانے میں, گالی دینے میں. ہجوم بن کر ہم رہے ہیں, متحد بن کر نہیں رہے. جی. ہم ہجوم بنے ہیں, میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں. ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ, میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں. مجھے جتنا کام کرنا چاہیے تھا میری ملت کے لیے شاید میں نے نہیں کیا. جی. ہم نے پوری قوم کو ہجوم بنا دیا, جلسوں کی بھیڑ بنا دیا, اپنے نعرے اور اپنی آرزو کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا, چارہ بنا دیا. ہمارے بڑوں نے, دیکھیے اختلاف کے باوجود جو ہمارے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں, جو بڑے ہیں وہ بڑے. اور میں بڑوں کے احترام کو اپنے لیے زاد آخرت سمجھتا ہوں, چھوٹوں پہ شفقت, چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمارے بڑوں نے اب یہ کہنا شروع کیا کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا ہو تو باندھو, لیکن اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلاؤ. سب سے پہلے تو میں اپنے بڑوں کے ان خیالات, افکار اور ان بیانات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ کہتا وہ ضرور جاؤں گا کہ اگر 70 سال پہلے چند کنکریاں باندھ لی ہوتی پیٹ پہ تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی. تو محترم, یعنی کہ آپ اس سے متفق ہے کہ عصری تعلیم ہونی چاہیے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء کرام, عالم دین, قاری اور حافظ قرآن جو تراویح پڑھاتے ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں, اگر وہ انجینئر ڈاکٹر ہو گئے تو تراویح کون پڑھائے گا, امامت کون کرے گا؟ یہ سوال بھی تو کھڑا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب حافظ قرآن بن جائیں, اپنے ہاسپٹل میں تراویح پڑھائیں. انجینئر صاحب اس قابل بن جائیں کہ اپنے والد کے جنازے کی نماز خود پڑھائیں. اسلام میں کوئی برہمنیت تھوڑی نا کہ مولوی ہی کام کرے گا. صحیح, بہتر. تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں, علماء پہ تنقید کرتے ہیں, علماء نے یہ نہیں کیا, علماء نے وہ نہیں کیا, علماء نے وہ نہیں کیا, تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری, بے شک آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. آپ کا کام صرف یہ کہ ایکس رے کی رپورٹ بنا کر پیسے لینا, آپ کا کام صرف یہ کہ فیس کی بنیاد پر علاج کرنا. بھائی آپ کا بھی کوئی کام ہے. بے شک جب تک اس قوم کے مسٹر اور مولانا, علماء اور دانشور, مفتی صاحب اور وکیل صاحب, حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب, قاری صاحب اور لیکچرار صاحب دونوں بھائی درد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اس ملت کی کشتی کیسے ساحل پہ پہنچے گی؟ اور کہیں نہ کہیں کرپشن بھی لگتا ہے کم ہوگا, کیونکہ جب آج انسان جو ہے دین سے جڑتا ہے, اسلام سے جڑتا ہے, اس کو ایمانداری اور بے ایمانی کا فرق نظر آتا ہے, انصاف اور ناانصافی کا فرق نظر آتا ہے, تو اپنے پیشے سے بھی وہ انصاف کر پاتا ہے. وکیل حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ناانصافی کرتے ہیں, لیکن جب اس کو اسلام کا ڈر ہوگا, اسلام کی معلومات ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے وہ فیصلے بھی صحیح کرا پائے گا, اور ہماری عدالتوں میں جو مقدمات ہیں وہ بھی ایمانداری سے لڑے گا. دوسری چیز, ڈاکٹر حضرات جو کہ خدمت خلق کا پیشہ ہے, اور ڈاکٹر کا بہت اہم ذمہ داری ہے, جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ بھائی ڈاکٹر کی ایک ذمہ داری کیا ہے, تو یہ دین سے آئے گی, تربیت سے آئے گی, اسلام سے آئے گی. کیا یہ صحیح آپ اس پر؟ دیکھیے, مٹھی بھر لوگوں کے کرپٹ ہو جانے کی وجہ سے میں اس پورے پیشے پر کوشچن مارک نہیں لگا سکتا. جس طرح مٹھی بھر گاؤں رکشک غنڈوں کی وجہ سے دیش کے سارے ہندو بھائیوں کو برا نہیں کہہ سکتا, میں برا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اس دیش میں رہتے ہیں, ہم سے زیادہ ہندو بھائیوں کو کون جانتا ہوگا, کون جانتا ہوگا.
تو اسی طرح جو وکالت کا پیشہ ہے، ڈاکٹر کا پیشہ ہے، یہ بہت عظیم پیشہ ہے. چند لوگ اگر غلط کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی اور اس پورے پروفیشن کو ہم برا نہیں کہہ سکتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہاں، ہر مسلمان کے لیے اتنا دین سیکھنا تو فرض ہے کہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے، کالے اور سفید میں فرق کر سکے. اور ہر بچے کو عالم ہونا یہ ضروری تھوڑی نا، لیکن ہر مسلمان کو دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اور ہمیں اس سماج میں، اس سوسائٹی میں جتنے علماء کی ضرورت ہے اتنی ہی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ہاں، ایک دوسرے کو کوئی کمتر نہ سمجھے. میں سارے لوگوں کی ضرورت ہے، صرف کمی ہے اس بات کی کہ تال میل نہیں ہو پا رہی ہے، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہا ہے. شاید وہ میری کمی سے نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا ہمیں جھکنا چاہیے، تھوڑا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ یہ اچھا کام ہو جائے تاکہ بھارت کا بھی مستقبل تابناک ہو اور ملت اسلامیہ کا مستقبل بھی درخشاں ہو. محترم، ایک آخری سوال. لکشدیپ جہاں کی آبادی 96% مسلمانوں کی ہے، وہاں پر اب تک جو ہے بہت ہی راحت کے ساتھ میں، امن و سکون کے ساتھ میں وہاں کے عوام رہ رہے تھے. لیکن اس بی جے پی گورنمنٹ نے وہاں کے نظام کو ٹھپ کر کے رکھ دیا. وہاں پر ایک ڈکٹیٹر پرفل پٹیل کو بھیج دیا گیا جو وہاں کے شراب کو تو جائز قرار دے رہا ہے، لیکن جو گوشت جو ہے، بیف جو ہے، ہمارے مذہب میں حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، کسی پہ ہم پابندی نہیں لگاتے کہ آپ بھی کھائیں. تو شراب وہاں پر کھلے عام بکے گی جو کہ حرام چیز ہے، اس کو حلال بنا دیا گیا وہاں پر. اور بیف جو ہے حلال ہے ہمارے لیے، اس کو حرام بنا دیا گیا، اس پہ پابندی لگا دی جا رہی ہے. اور وہاں پر لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اب وہاں پر سیاسی جماعتیں جا کر وہاں کا سروے کرنا چاہتی تو ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے لکشدیپ کے معاملے پر؟ یہ موہن بھاگوت سے بھی جڑا ہوا ہے کیا؟ RSS کے موہن بھاگوت کو اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے. میں جناب موہن بھاگوت صاحب سے آپ کے ذریعے سے گزارش ضرور کروں گا کہ لکشدیپ کے امن کو تباہ کرنے کے لیے پٹیل تباہ کرنے کے جرم میں یا لکشدیپ کے امن کی حفاظت کرنے کے لیے جتنی جلدی ہو پٹیل صاحب کو وہاں سے واپس بلائیں. پٹیل صاحب ایک نفرت کی آگ ہیں. پٹیل صاحب کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے. لکشدیپ جو ایک بڑا پیسفل آئی لینڈ ہے، پیسفل آئی لینڈ ہے جہاں کرائم نہیں ہے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ. آپ سوچئے کہ پٹیل صاحب گجرات سے تشریف لے گئے، گجرات میں شراب بند ہے، وہاں جا کے شراب انہوں نے کھول دیا. آپ ان کی مانسکتا دیکھیے کہ اب وہاں کی پبلک ایریا ہم شراب نہیں پئیں گے، اور گجرات سے پٹیل صاحب جا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں صبح میں اٹھ کر 2 گھونٹ پینا پڑے گا. یہ کیا ہو رہا ہے بھارتی سمویدھان میں اور بھارتی لوکتنتر میں؟ اور یہ کس طرح کی مانسکتا ہے؟ دوسری طرف بات، کھانے پینے کی آزادی. گوا میں بی جے پی کی سرکار ہے، وہاں تو گوشت کھانے کی پوری آزادی ہے، اور گوشت میں کمی ہو جائے تو وہ پڑوس سے منگوا لیتے ہیں. ناگالینڈ میں گوشت کھانے کی آزادی ہے، لیکن لکشدیپ کے مسلمان گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. تو یہ پٹیل صاحب جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ راہ کوئی اچھی راہ نہیں ہے، اور اس دیش کے لوکتنتر میں اور اس دیش کے سمویدھان میں ان راہوں پر چلنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آج آپ کے پاس شکتی ہے، آپ شکتی تنتر چلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جیتے گی لوکتنتر ہی، شکتی تنتر کبھی نہیں جیت سکتی. لکشدیپ کی جنتا اور ان کی آہٹ اور ان کی چاہت کے ساتھ دیش کی پوری جنتا ہے. جیسا کہ آپ مسلم مسئلہ لا بورڈ کے اہم رکن ہیں اور احمدیہ شریعہ کے بھی ٹرسٹی ہیں، حضرت مولانا علی رحمانی صاحب کے وفات کے بعد دونوں بڑی تنظیموں کا جو بڑا عہدہ ہے وہ خالی ہو گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پر کرنے میں کافی تاخیر کی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بلا شبہ اس ملک کے صفِ اول کے بزرگ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اس ملک کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کا بدل مل پانا برسہ برس مشکل ہے اور بہت جلدی ممکن نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں جو علماء اکابرین اولیاء اللہ جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صفات اور وہ حکمت و تدبر انہیں عطا فرمائیں گے کہ جس سے یہ کام اور بہتر طریقے سے چلے گا انشاءاللہ. آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے صدر باوقار عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا ہمارے اس ملک کے بڑے فقیہ اور عالم اسلام اور بر صغیر کے معروف عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت عطا فرمائے، انہیں فوراً کارگزار جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آگے صدر محترم اور عاملہ کے لوگ آگے فیصلہ کریں گے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. یہی معاملہ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا ہے. پہلی بات سمجھ لیجئے کہ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ ملک کے دوسرے عمارت شریعہ کی طرح نہیں ہے.
اس کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے، وہ اپنا ایک دستور رکھتا ہے، وہ عملہ رکھتا ہے، وہ دفتر رکھتا ہے، بڑا نظام رکھتا ہے، بڑی انفراسٹرکچر رکھتا ہے وہ، اور اس کے امیر شریعت کے، ان کے معزز امیر شریعت کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ امیر شریعت کے انتخاب کے لیے جو ضابطہ ہے وہ ہے ارباب حل و عقد ہی ان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ میں بیٹھ کر ٹرسٹی ہوں، میں بیٹھ کر میڈیا میں نہیں کر سکتا۔ ارباب حل و عقد کو اس کا انتخاب کرنا ہے۔ ارباب حل و عقد کی تعداد تقریباً 851 ہے، 851۔ اس کرونا اور پینڈیمک کی وجہ کر بہار یا جھارکھنڈ یا اڑیسہ میں 851 لوگوں کو جمع کرنا بھی پاسبل نہیں ہے، اور اگر جمع کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا، لہٰذا اس کے دوسرے متبادل طریقے پر ضرور غور کیا جا رہا ہے، اور غور ہونا چاہیے۔ آج کل آن لائن بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے مقدمات کی سنوائی آن لائن ہو رہی ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے آن لائن آ رہے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے آنریبل پرائم منسٹر پورے ملک کے چیف منسٹر کے ساتھ اور آفیسروں کے ساتھ میٹنگ آن لائن کر رہے ہیں۔ تو اگر آن لائن کو بعض لوگ بدعت کہہ رہے ہیں تو اچھی بدعت ہے، مائک پہ اذان دینا وہ کون سی سنت تھی، وہ بھی تو بدعت ہے۔ تو آن لائن بھی اس کام کو کیا جا سکتا ہے، یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، فیصلہ تو بہرحال تمام پوری ایک جماعت کو کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ لاک ڈاؤن کب کھلے گا اور میٹنگ کب بلا پائیں گے، ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں، اور گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے، اوور رول نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی مشورے دیجئے، کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں ہی جگہ کی اہم ذمہ داری آن لائن ہی کر دی جائے منتخب طریقے سے، اور اس میں پوری دیانتداری برتی جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، شکایت نہ ہو، اور دستور کے دائرے میں کام ہو جائے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ جلد ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں، آپ نے جو مشورہ دیا ماشاءاللہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، یہ انشاءاللہ بالکل راستہ ہے ملت کے پاس میں انشاءاللہ۔ ایک اور اہم سوال کہ یو پی کا الیکشن قریب ہے، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عام آدمی پارٹی بھی زور لگا رہی ہے، ایم آئی ایم بھی 100 سیٹوں پہ لڑنے کا فیصلہ کر رکھی ہے، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی بھی الگ لڑ رہی ہے، کانگریس بھی ہے۔ تو ایسے میں مسلمان کیا کریں، اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کریں؟ مسلمان وہی کرے جو بنگال میں لوگوں نے کیا ہے۔ بنگال میں کب چنوتی نہیں تھی، جی بنگال میں چنوتی کم نہیں تھی، مگر دیکھیے چناؤ کو چنوتی سمجھیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر مسلمان عید کی سوئی کی طرح بڑھ جائیں گے اور حاجیوں کی کھجور کی طرح تبرک بن کر 2 قطرے زمزم بن جائیں گے تو رہے جیسے رہتے ہیں۔ عقل کے ہوش لیں اور سوچیں کہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال راشٹر کے نرمان میں اور مانوتا کی رکشا اور ملک کی ترقی اور انسانیت کی خدمت اور اتر پردیش کو اتم پردیش بنانے کے لیے مسلمان کیا کر سکتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ ہاں، یو پی کے مسلمان بہت عقل مند ہیں ماشاءاللہ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ باہر سے بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے یا باہر سے لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت ہے، لیکن یو پی کے مسلمان اچھا فیصلہ کریں گے، اور ہم سب کی دعائیں اور نیک تمنائیں یو پی کے ساتھ ہیں، اور یو پی کے بڑے پیمانے پہ ہندو بھائی بھی دیش کی ایکتا کے لیے، اکھنڈتا کے لیے جو فیصلے کریں گے، مسلمان ہمیشہ اسی فیصلے کے پیچھے رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ جیسے کہ بنگال میں ڈائریکٹ ٹکر ممتا سے بی جے پی کا تھا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کئی طاقت ایسی ہیں جو کہتی ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اور آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 پارٹی ایسی جو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے بنگال میں 35 سال تک سی پی ایم نے راج کیا تھا، یہ مت بھولیے آپ۔ جیوتی باسو جیسے وزیر اعلیٰ جو ہندوستان کے کسی اسٹیٹ کو نہیں ملا۔ میں کمیونزم سے بہت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن جیوتی باسو صاحب کو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سمجھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بدھا دیو بھٹاچاریہ کہیں سے ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے جیوتی باسو کے بعد اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے۔ کانگریس بہرحال ایک ہسٹوریکل پارٹی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل کر سیکولر ووٹوں کو اپنی طرف چاہ رہی تھی، دونوں زیرو پہ آ گئے، دونوں کو ایک سیٹ نہیں ملی بھائی۔ تو بنگال کے ہندو بھائیوں نے جو بہترین فیصلہ کیا، مسلمانوں نے اسی فیصلے کو قبول کیا۔ مسلمان کا الگ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا کہ مسلمان کا الگ کوئی فیصلہ ہے، مسلمان کی اپنی کوئی پارٹی ہے، نہیں، جو دیش کے لیے وہ ہمارا ہے، جو راشٹر کے لیے ہے وہ ہمارا ہے، اور اس دیش کے ہندو بھائی اگر راشٹر کے نرمان میں اپنا بلیدان اور اپنی قربانیاں دینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، بارڈر پہ فوج کے ساتھ اور چناؤ کے میدان میں ووٹوں کے ساتھ۔ کورونا ویکسین کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ سائنٹسٹ ہوں۔ بہت بہت شکریہ